بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ دودھ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ کو میرے پاس بلاؤ۔ جب حذیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو گئے، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کیا حذیفہ، آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ یہ سن کر حضرت حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دے، اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف آپ کو ہی بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ منت کرو اور ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی کیا اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکین ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور عرض کی کہ ام المومنین کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت کو مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھانا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول سے باہر نکل آئی۔ اللہ پاک راضی ہو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا،
جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی اتنی خوف ہمارا کیا بنے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرا عمر جس بھی راستے سے گزرتا ہے وہاں شیطان آ رہا ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کبھی بھی نہیں آتا، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کے صدقے میں ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں سلام ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ پر۔